شعیب ایک مریضہ آئی ہے 35 سال کی، اس کو ریش ہے ہاتھوں اور پاؤں میں. یہ تصویر دیکھ لیا، دیکھ لیا. اچھا صرف ہاتھوں اور پاؤں پہ ہے؟ ہاں صرف ہاتھوں اور پاؤں میں. کب سے ہے؟ یہ اس کو ہوتی رہتی ہے 2-3 دن ہوئے ہیں اس کو ہوئے. اس سے پہلے بھی کبھی ہوئی ہے؟ ہاں اس کو پہلے بھی ہوتی رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور خارش ہوتی ہے؟ ہاں ایچنگ ہوتی ہے اس کو. اور کسی جگہ پہ ہے یا صرف ہاتھوں اور پاؤں پہ ہی ہے؟ صرف ہاتھ اور پاؤں میں ہے. کتنے دن رہتی ہے؟ 3-4 دن رہتی ہے، کبھی اس سے 5-6 دن کے لیے بھی رہ جاتی ہے، ویریبل ہے. ٹھیک ہے. کیسے آرام آتا ہے؟ کوئی بھی کریم شریم لگا لے گی، لوشن لگا لے گی تو اس کو تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، پھر خود ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا خود ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں ختم ہو جاتی ہے لیکن دوبارہ آ جاتی ہے. کس چیز کی وجہ سے آتی ہے؟ کوئی رسک فیکٹر ہے، کوئی ٹریگرنگ فیکٹر؟ ہاں اسٹریس اگر ہو تو آ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار یہ اسٹریس کے بغیر بھی آ جاتی ہے. اس کی مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کدھر جا رہے ہیں. یہ ڈس ہائیڈروٹک ایگزیما کی طرف جا رہے ہیں. بہت کامن ہے، اسپیشلی جو ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی عمر 20 سے 40 سال تک ہوتی ہے، ان میں یہ کنڈیشن کامن ہوتی ہے. اس کو ڈس ہائیڈروٹک ایگزیما کہتے ہیں. اور یہ سٹریس کی وجہ سے، جب بھی کسی مریض کو سٹریس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فلوئڈ فلڈ بلسٹرز چھالے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ الرجی کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے. مطلب آپ اگر فار ایگزامپل رنگ پہنتے ہیں، انگوٹھی وغیرہ، اور اس کے میٹل سے یا جو کچھ بھی جس سے بھی وہ بنی ہوئی ہے اس سے اکثر الرجی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات سمپل جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے لانڈری ڈٹرجنٹس ہو گئے اور اس طرح کی جو گھریلو چیزیں ہوتی ہیں روزمرہ کے استعمال والی، ان سے بھی الرجی ہو جاتی ہے. اس کا علاج آسان نہیں ہوتا کیونکہ ہر چیز سے ہو سکتا ہے الرجی ہو، کوئی ایسا ٹیسٹنگ نہیں آپ کر سکتے. ہاں الرجک ٹیسٹنگ وہ ہوتی ہے پیچ ٹیسٹنگ، جس میں مختلف چیزوں کی الرجی کو دیکھا جاتا ہے کہ کس چیز سے الرجی ہے، پھر اس سے اوائڈ کیا جاتا ہے. ادروائز ہم مریضوں کو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو موئسچرائزڈ کر کے رکھیں. جتنی زیادہ دفعہ وہ کریم شریم لگا سکتے ہیں وہ کریم لگاتے رہیں. بعض اوقات ہم اسٹیرائڈل کریمز دیتے ہیں، اسٹیرائڈ سے تھوڑی سوزش وغیرہ انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے تو اس سے آرام آ جاتا ہے. لیکن جو مین اسٹے ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تو اسٹریس کو مینیج کریں، کیونکہ اسٹریس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. میرے پاس اکثر پیشنٹس آتی ہیں، خواتین جو فیمیل پیشنٹس ینگ، جن کی عمر 20 سے 40 سال کے درمیان میں ہے، اور ان کو یہی پرابلم ہوتی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں جب بھی ہم نے کام پہ جانا ہوتا ہے یا یونیورسٹی جانا ہوتا ہے یا کوئی اسائنمنٹ آ رہی ہوتی ہے تو پھر ہمارے ہاتھوں اور پاؤں میں اس طرح کی سمٹمز زیادہ ہو جاتی ہیں، جو کہ ایک بڑی ٹپیکل آپ کو علامت نظر آتی ہے کہ یہ ڈس ہائیڈروٹک ایگزیما ہے. اس طرح کی علامات اور بھی کنڈیشنز میں آتی ہیں، یہ کوئی اسپیسیفک علامت نہیں ہے. اس طرح کی ریش اور بھی کنڈیشنز میں ہو جاتی ہے، جیسے وہ جو کیا اسے کہتے ہیں اسکیبیز. ہاں اسکیبیز جو ہوتی ہے جس پھیلتی ہے، کنٹیجیس ہوتی ہے، بہت زہریلی بیماری ہے. ہاں وہ اب اس میں ہسٹری تھوڑی سی مختلف ہوگی، وہ آرام نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہو گئی ہے پھر دوبارہ آ گئی ہے. اس میں وہ کنٹینیوس رہتی ہے اور پورے جسم میں ہوتی ہے، ہر جگہ پہ آپ کو خارش ہو رہی ہوتی ہے. اسپیشلی جو فلیکشرل سرفیسز ہوتی ہیں، پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ زیادہ خارش ہو رہی ہوتی ہے، رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے. اور باقی لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں ان میں سے بھی کسی نہ کسی کو یہ علامات ہوتی ہیں. تو وہ پھر اس طرح سے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ انفیکشیس بیماری ہے rather than related to allergy or eczema.